قسط نمبر 2 ونی رائٹر نامعلوم۔ اچانک حوریہ نے چٹکی بجائی تو شہریار ہوش میں آیا۔ اب وہ کھل کر مسکرا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی چوٹ کے نشان تھے مگر وہ خوشی محسوس کر رہی تھی۔ اچھا آپ یہاں بیٹھیں، میں آپ کے لیے کھانے کو کچھ لاتا ہوں۔ شہریار بیڈ سے اٹھنے ہی لگا تھا جب ڈر کے مارے حوریہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ اس کے نرم اور نازک لمس سے شہریار نے بے یقینی سے اپنا ہاتھ دیکھا۔ پلیز کہیں مت جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ دوبارہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ شہریار کو بہت اچھا محسوس ہوا کہ وہ اس کے ساتھ محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ بے شک بہترین ہے وہ مرد جس کی موجودگی میں عورت محفوظ محسوس کرے۔ فکر مت کریں، کوئی میرے کمرے میں آنے کی جرات نہیں کرتا، نہ ہی کوئی آپ کو پریشان کرے گا، مجھ پر بھروسہ ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں میں ایک مار لیے حوریہ سے پوچھا۔ کچھ پل وہ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے اسبات میں سر ہلایا۔ شہریار کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی اور کچھ پل کے لیے وہ واقعی اسے بہت اچھا لگا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا مگر جب تک وہ واپس نہ آ جاتا حوریہ کو خوف محسوس ہوتا ہی رہنا تھا۔ وہ بیڈ پر سکڑی سمیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ہاتھ میں ایک ٹرے پکڑے کمرے میں داخل ہوا اور حوریہ جس کی جان آدھے گھنٹے سے سولی پر لٹکی ہوئی تھی ایک ہی پل میں اسے چین اور قرار نصیب ہو گیا۔ اپنے باپ کے بعد یہ دوسرا مرد تھا جس کے ساتھ وہ بہت محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ شاید نکاح کے 2 بول میں اتنی طاقت تھی کہ وہ اسے تحفظ کا احساس دے رہی تھی۔ وہ اس کے گرد ایک حفاظتی حصار باندھ رہا تھا اور وہ اس میں جکڑی جا رہی تھی۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھا اور ٹرے حوریہ کے پاس بیڈ پر رکھی۔ جیسے ہی حوریہ کی نظر ٹرے پر پڑی اس کے چہرے پر خوشگوار حیرت ابھری۔ ٹرے میں سینڈوچ اور برگر پڑے تھے۔ اس نے اسے بے یقینی سے شہریار کو دیکھا جو خوبصورتی سے مسکرا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں میں نمی ابھرنے لگی اور وہ نمی آنسو بن کر بہنے لگی۔ پچھلے 1 ہفتے سے اس کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا تھا اس کے بعد اسے امید نہیں تھی کوئی اسے اس طرح سے بھی ٹریٹ کر سکتا ہے۔ شاید یہ بہت چھوٹی یا معمولی سی بات ہو مگر اس وقت حوریہ کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ اس نے فوراً اپنے آنسو صاف کر لیے۔ اس کے بابا کہا کرتے تھے کہ اس کی زندگی میں شہزادہ آئے گا اور واقعی اس کی زندگی میں ایک شہزادہ آ گیا تھا۔ شہریار نے اسے کھانے کا کہا تو وہ کھانے لگی۔ وہ بھی اس کے پاس بیٹھا تھا۔ آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ آپ بھی کھائیں نا۔ پہلا نوالہ لینے کے بعد ہی اسے محسوس ہوا شہریار نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ شہریار نے بنا کچھ کہے مسکرا کر کھانا شروع کر دیا۔ رات کافی گہری ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ اس کے لیے دونوں چیزیں ملازمہ سے بنوا کر لایا تھا یا شاید بازار سے لایا تھا مگر کچھ ہی گھنٹوں میں وہ حوریہ کے دل میں بہت اعلیٰ مقام بنا چکا تھا۔ کھانے کے بعد وہ برتن رکھ کر واپس آیا تو دیکھا حوریہ کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، شاید اسے نیند آ رہی تھی۔ اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ آپ سو جائیں، کافی رات ہو رہی ہے۔ حوریہ نے فوراً اسبات میں سر ہلایا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ شہریار بھی دوسری طرف بیڈ پر آ کر بیٹھا۔ حوریہ بے حد حیرانی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ بھی یہیں سوئیں گے؟ اس کی آواز میں واقعی بہت حیرت تھی۔ ظاہری سی بات ہے یہ میرا بھی کمرہ ہے اس لیے میں یہیں سوؤں گا۔ اس نے کچھ نرمی سے الفاظ ادا کیے مگر اچانک حوریہ کے چہرے پر کچھ مسرت سا نمودار ہوا۔ شاید وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ آپ چاہتی ہیں میں کمرے سے باہر چلا جاؤں؟ وہ فوراً بیڈ سے اٹھ گیا۔ حوریہ کو مزید خوف محسوس ہوا۔ نہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ شاید پریشان نظر آ رہی تھی۔ مگر ہم ایک ہی بیڈ کیسے شیئر کریں گے؟ اس کی معصومانہ بات پر شہریار نے بہت مشکل سے اپنا قہقہ ضبط کیا۔ اتنا بڑا بیڈ ہے، ایک سائڈ پر آپ سو جائیں، ایک سائڈ پر میں سو جاؤں گا۔ شہریار نے اس کی عقل کے مطابق سمجھانا چاہا مگر وہ ہچکچا رہی تھی۔ شہریار دوبارہ بیڈ پر بیٹھا۔ دیکھیں جب نکاح ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میاں بیوی ہر چیز شیئر کرتے ہیں، اپنی زندگی، اپنا کمرہ، ساری چیزیں، اپنی خوشیاں، غم۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا بیوی؟ حوریہ نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا مگر وہ پھر بھی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ شہریار سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے 2 تکیے پکڑے اور بیڈ کے درمیان میں دیوار بنانے لگی۔ شہریار نے حیرت سے اس کا یہ عمل دیکھا۔ یہ کیا کر رہی ہیں بیوی؟ اب حوریہ کے چہرے پر کچھ اطمینان تھا۔ اب ٹھیک ہے، اب آپ سکون سے سو سکتے ہیں۔ میں نے دیوار بنا دی ہے، وہ آپ کی سائڈ، یہ میری سائڈ۔ شہریار کو سمجھ نہ آئی کوئی اتنا معصوم کیسے ہو سکتا تھا۔ وہ واقعی بہت معصوم تھی اور یہ دنیا معصوموں کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اسے اپنی بیوی کو اس خطرناک دنیا سے محفوظ رکھنا ہے۔ وہ مسکرا کر لیٹ گیا۔ حوریہ بھی پرسکون ہوتی سو چکی تھی مگر یہ دن شہریار کی زندگی کا بہت خوبصورت دن تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی محبت اس کے پہلو میں لیٹی سو رہی ہے۔ وہ اس وقت خوشی کے بہت اونچے مقام پر تھا، چہرے پر مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں چمک تھی۔
اور وہ مسکراتے ہوئے وہ کب سو گیا اسے پتہ نہ چلا۔ وہ غصے سے اپنے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ سر سے لے کر پاؤں تک جسم کا ہر ایک حصہ آگ کی طرح جلس رہا تھا۔ سالوں سے وہ شہریار کے نام سے منسوب تھی اور آج وہ کسی اور کو اپنی باہوں میں لیے سو رہا ہوگا۔ وہ کمرہ، وہ شخص اور اس سے جڑی ہر چیز پر صرف سونیا سلطان کا حق تھا۔ تو پھر یہ حوریہ ذیشان کون تھی جو اس کی زندگی میں آ گئی؟ وہ مسلسل چکر کاٹ رہی تھی۔ اندر باہر کسی نے چنگاریاں لگا رکھی تھی۔ ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں حوریہ، جان سے مار دوں گی۔ اس حویلی کی ہونے والی بہو میں ہوں۔ تم صرف ونی ہو اور ونی نوکرانی سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ میں تمہیں بتاؤں گی ونی کیا ہوتی ہے۔ تم نے اپنے اس ناپاک وجود سے اس کمرے کو بھی گندا کر دیا۔ میں تمہارا وجود تباہ برباد کر دوں گی۔ شہریار سلطان کی قربت کا اختیار اور حق صرف مجھے سونیا سلطان کو ہے۔ اگر تم نے مجھ سے میرا حق چھینا تو میں تم سے تمہاری زندگی کی سانسیں چھین لوں گی۔ وہ اپنے بال ہاتھوں کی مٹھیوں میں دبوچ کر غصے سے چیخی تھی۔ سکون تو ایک پل کے لیے بھی نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ وہ معصوم سی کیا ایک بار پھر کسی ظلم کا نشان ہو جائے گی؟ حویلی میں ایک نئی صبح اتر چکی تھی۔ وہ فریش ہوتی اس وقت شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی جب شہریار ڈریسنگ روم سے باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرپل کلر کی بہت خوبصورت شال تھی جس کے اوپر گولڈن کام ہوا تھا۔ وہ حوریہ کے پاس آئے جو اپنے بالوں کے خوبصورت سی چٹیاں بنا چکی تھی۔ شہریار نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ شال اس کے کندھے کے گرد اوڑھی۔ یہ چادر بہت خاص ہے، یہ ہماری خاندانی چادر ہے۔ میری دادی نے میری اماں کو دی تھی کیونکہ وہ اس حویلی کی بڑی بہو تھی اور انہوں نے میری بیوی کے لیے رکھی تھی، اور آج اسے یہ امانت آپ کی ہوئی۔ آج کے بعد آپ کہیں بھی جائیں گی تو یہ شال ہمیشہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ چادر اس بات کا ثبوت ہے کہ اسے لینے والی حویلی کی بڑی بہو ہے۔ سنجیدگی اور نرمی سے ایک ایک لفظ ادا کرتے ہوئے اس نے شیشے میں حوریہ کا عکس دیکھا جس کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا بیوی؟ حوریہ نے اسباق میں سر ہلایا۔ ویسے ایک راز کی بات بتاؤں؟ وہ اپنی مسکراہٹ دبائے اس کے کچھ نزدیک ہوا۔ حوریہ بھی تجسس میں مبتلا ہوئی۔ اس چادر کی ایک خاص بات یہ ہے کہ صرف ایک سردار کی بیوی ہی لے سکتی ہے، اور مستقبل کا نقشہ یہ بتا رہا ہے کہ عنقریب آپ اس گاؤں کی سردارنی بنیں گی۔ اس کے چہرے پر کچھ شرارتی سی مسکان تھی۔ حوریہ کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ آپ ویسے ہی کم بولتی ہیں، میرے سامنے ہی بات کرنے کا دل نہیں چاہتا؟ وہ جیسے چاہتا تھا کہ حوریہ اس کے ساتھ جی بھر کر باتیں کرے۔ حوریہ نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کو پتہ ہے آپ بولتے ہوئے اتنے اچھے لگتے ہیں کہ مجھے آپ کو سننا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ بات کرتے ہوئے اس وقت بہت سمجھدار اور میچور لڑکی لگ رہی تھی۔ وہ ہر دوسری بات پر شہریار کو حیران کر دیتی تھی، اور واقعی اس بار اس نے دوبارہ حیران کیا تھا۔ وہ چہرہ جھکا کر ہنس دیا۔ اسے ہنستا دیکھ کر حوریہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی۔ چلیں نیچے ناشتہ کرنے چلیں۔ اس نے اپنا ہاتھ حوریہ کے سامنے پھیلایا۔ حوریہ نے ایک خوفزدہ سی نظر بند دروازے پر ڈالی۔ میں آپ کے ساتھ ہوں بیوی، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ہوں نا آپ کا محافظ۔ اس کی گرے آنکھوں میں مان بھرا تھا۔ حوریہ کو جیسے کچھ تسلی ہوئی۔ اس نے اپنا نازک مومی سا ہاتھ کچھ ہچکچاتے ہوئے شہریار کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ آئی ایم آنرڈ، تھینک یو مائی وائف۔ ایک اعزاز کی طرح اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں پکڑے وہ کمرے سے باہر نکلا تھا۔ وہ بھی اس کی سنگت میں چلتی ہوئی سیڑھیاں اترتی نیچے آئی جہاں تقریباً سبھی کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ ان سب کو دیکھ کر ایک بار پھر حوریہ کو خوف محسوس ہوا۔ شہریار کے ہاتھ میں اس کا نازک مومی ہاتھ کانپا تھا۔ شہریار کی گرفت مضبوط مگر نرم تھی۔ ان سب کی نظر بھی حوریہ اور شہریار پر پڑی۔ سب کے چہرے کے تاثرات سخت اور وسیلے ہوئے، مگر شہریار ان سب سے بے نیاز حوریہ کا ہاتھ پورے حق اور مان کے ساتھ پکڑے ہوئے تھا۔ پھر ٹیبل تک آیا، کرسی کھینچ کر حوریہ کو بٹھا اور دوسری کرسی کھینچ کر خود بیٹھ گیا۔ لائبہ ایک منٹ وہاں رکے بغیر اٹھ گئی۔ کیا ہوا بہو، تم کیوں اٹھ گئی؟ دادا جان نے سوال پوچھا۔ میں اس ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھاؤں گی جہاں میرے شوہر کی قاتل بیٹھی ہو، شدید غصے سے کہتے ہوئے کرسی پیچھے کرتی وہاں ایک منٹ بھی نہ رکی اور اپنے کمرے میں غائب ہو گئی۔ دوسرے ہی پل شہریار کی چچی بھی اٹھ گئی۔ کیسی بےہودگی ہے، اب ونی میں آئی ہوئی یہ قاتل بھی ہمارے برابر بیٹھ کر کھانا کھائے گی؟ نہایت نفرت اور حقارت سے کہتے ہوئے وہ بھی چلی گئی۔ حوریہ کی آنکھوں میں پانی بہت تیزی سے جمع ہوا۔ اس معصوم کی کیا غلطی تھی؟ صرف اتنی کہ اس کا باپ اس کی عزت کی حفاظت کر رہا تھا، یا وہ ایک غریب باپ کی بیٹی تھی اور مرنے والا ایک امیر رئیس زادہ تھا؟ سونیا کے تو غصے کا پارا بہت اوپر پہنچ گیا تھا۔ آپ نے اس عورت کو ہماری خاندانی چادر کیسے دی؟ وہ بدتمیزی سے چیخی تھی، مگر شہریار پرسکون تھا۔ یہ میری بیوی کی امانت تھی، میں نے انہیں دے دی۔ کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو مجھے قطعاً کوئی پرواہ نہیں۔ تم بھی جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، تمہارے بغیر ہم دونوں زیادہ پرسکون ہو کر ناشتہ کر سکیں گی۔
شہریار نے اسے مزید سلگایا۔ وہ بھی رن فن کرتی اٹھی اور ٹیبل سے غائب ہو گئی۔ سردار صاحب نے ایک ٹھنڈی ٹھار نظر ان دونوں پر ڈالی اور بنا کچھ کہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگر ظلم مریضی ختم ہو گئی ہو تو اسٹڈی روم میں آ کر مجھ سے مل جانا، ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہتے ہوئے وہ بھی وہاں سے غائب ہوئی۔ حوریہ تکلیف سے خالی ٹیبل کو دیکھ کر رہ گئے اور ایک نظر ان چار خانے کے برتنوں پر ڈالی جن میں ابھی بھی کھانا بچا ہوا پڑا تھا۔ سب اس سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ اپنا کھانا درمیان میں ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ کیا وہ اتنی بری تھی یا شاید وہ غریب تھی؟ ونی میں آئی ہوئی ایک لڑکی تھی، اس لیے اس کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا تھا۔ آنسو پلکوں کی بار توڑ کر گالوں پر بہہ گئے۔ شہریار نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، اس کے لمس سے وہ ہوش میں۔ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ سکون سے ناشتہ کریں۔ اس کا مائنڈ فریش کرنے غرض سے شہریار نے فوراً اس کی پلیٹ میں کھانا نکالا۔ چلیں شروع کریں بیوی۔ وہ بہت زیادہ نارمل تھا، جانتا تھا حویلی والوں کا یہی رد عمل ہوگا۔ اسے پرسکون دیکھ کر حوریہ کو اپنا سارا غم غائب ہوتا محسوس ہوا۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ اسے کھانا کھاتا دیکھ کر شہریار بھی کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ ٹیبل سے اٹھا اور اونچی آواز میں سکینہ کو پکارنے لگا۔ 2 منٹ میں ہاتھ باندھے منہ سے سکینہ نے ڈالی۔ ساری نوکرانیوں کو یہاں بلاؤ۔ سختی سے اسے حکم دیتے ہوئے وہی چکر کاٹنے لگا۔ حوریہ ابھی تک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی اور اسے دیکھ رہی تھی۔ 5 منٹ بعد تقریباً 8-10 نوکرانیاں ہاتھ باندھے سر جھکائے منہ کھڑی تھیں۔ وہ براہ راست سکینہ سے مخاطب ہوا۔ یہ لڑکی جو یہاں بیٹھی ہے، جانتی ہو کہ یہ کون ہے؟ اس کے لہجے میں کتنا غصہ تھا، سکینہ صاحب محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کے ساتھ پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ شہریار اتنی اونچی آواز میں دھاڑا کہ حوریہ خوف سے کانپ اٹھی۔ تو وہیں لائبہ، سونیا اور چچی بھی کمرے سے باہر نکل آئیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ سکینہ نے بہت مشکل سے اپنے لبوں کو ہلایا۔ ونی، وہ صرف ایک لفظ ہی بول پائی تھی جب شہریار نے ہاتھ کے اشارے سے خاموش کروا دیا۔ 24 گھنٹوں میں پہلی بار حوریہ نے اسے اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ وہ ساری ملازمین بھی خوف سے کانپ اٹھی۔ یہ لڑکی کوئی ونی نہیں، میری بیوی ہے۔ اپنے دماغ میں بات بٹھا دو کہ حوریہ شہریار سلطان ہے۔ ابھی کے ابھی میری بیوی کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگو اس سلوک کی جو تم نے پچھلے 1 ہفتے سے میری غیر موجودگی میں کیا۔ وہ بہت غصے میں تھا، اس کی سرمئی آنکھیں خون چھلکا رہی تھیں، سارا خون ان آنکھوں میں سمٹ آیا تھا۔ اس نے غصے سے حکم دیا، آواز سارے ہال میں گونج رہی تھی۔ سکینہ کا سارا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ بہت مشکل سے اپنے قدموں کو حرکت دیتی حوریہ تک آئی، پھر اپنے ہاتھ جوڑے۔ ایسے نہیں، قدموں میں بیٹھ گئے۔ شہریار کی دھار سے وہ فوراً زمین پر بیٹھی۔ حوریہ بدک کر اچھل کر کھڑی ہوئی تھی۔ پلیز بی بی جی، مجھے معاف کر دیں۔ حوریہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ 24 گھنٹے پہلے تک جو نوکرانی اس پر ہاتھ اٹھانے سے باز نہیں آ رہی تھی، وہ اس کے قدموں میں گر اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ وہ حیران تھی، کیسی کایا پلٹی ہے! ایک پل میں ہی وہ محکوم سے حاکم بن گئی تھی۔ اس کا عہدہ اتنا بدل گیا تھا۔ یہ صرف وہ عزت اور مان تھا جو اسے شہریار سلطان نے دیا تھا۔ کیا غریب اور امیر کے درمیان اتنا فرق ہوتا ہے کہ طاقت ملتے ہی انسان حاکم بن جاتا ہے؟ مگر وہ حوریہ تھی، اس کی رگوں میں اپنے باپ کی تربیت تھی۔ وہ کبھی بھی کسی کو اس طرح گرا کر اسے نیچا نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ معاف کیا، اس کی مدھم سی آواز نکلی۔ سکینہ نے سکون کی سانس لی۔ اب شہریار ان ملازموں کی طرف متوجہ ہوا۔ میری بیوی کا اس حویلی میں وہی مقام اور مرتبہ ہے جو سعید سلطان کی بیوہ ہے، یا جو منہاج یا بہار سلطان کی بیویوں کا ہے۔ تم سب اس کی عزت کرو گی، اس کا ہر حکم مانو گی۔ اگر کسی نے دوبارہ بدتمیزی کی کوشش کی تو اس کا وہ حال کروں گا کہ وہ اپنے پیدا ہونے پر افسوس کرے گا۔ شہریار نے غصے اور اونچی آواز میں ایک لفظ سختی سے ادا کیا، سب کو خوف سے کپکپانے پر مجبور کر دیا۔ اس کا لہجہ دیکھ کر حوریہ خود خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس کے ساتھ وہ کتنا قائم انسان تھا اور یہاں وہ کتنا الگ لگ رہا تھا۔ ان سب کو حیران چھوڑ کر وہ حوریہ کی طرف آیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا اور بے یقینی اور حیرانی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اور پیچھے کھڑی لائبہ اور سونیا چچی کے چہروں پر غصے کے دبے دبے تاثرات تھے۔ 24 گھنٹوں میں ہی وہ لڑکی نوکرانی سے حاکم بن گئی تھی۔ ان سب کے سر پر اس وقت بدلے کا بھوت سوار تھا، نہ جانے اب وہ حوریہ کے ساتھ کیا کرنے والی تھی۔ وہ اسے ساتھ لیے کمرے میں آیا۔ حوریہ کا جسم ہلکا ہلکا کانپنا شروع ہو گیا تھا، اسے شہریار سے ڈر لگ رہا تھا۔ شہریار نے محسوس کیا تو نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ کیا ہوا بیوی، آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ محبت بھرے انداز میں سوال پوچھا۔ حوریہ نے نفی میں سر ہلایا، مگر اس کے چہرے پر ڈر و خوف کے تاثرات تھے۔ اس کی آنکھوں میں وہ اپنے لیے ڈر دیکھ سکتا تھا۔ ریلیکس بیوی، آپ مجھ سے ڈریں مت۔
میں آپ سے اونچی آواز میں بات نہیں کروں گا۔ نرمی سے اسے کندھے سے پکڑ کر شہریار نے تھوڑا سا اپنے قریب کیا۔ آہستہ آہستہ حوریہ کا ڈر ختم ہو گیا۔ آپ ریسٹ کریں، میں نیچے اسٹڈی روم میں دادا جان سے بات کر کے آتا ہوں، اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں یہیں ہوں۔ آنکھوں میں اسے تسلی دیتے ہوئے نرمی سے حوریہ کے کندھے سے ہاتھ ہٹایا اور پیچھے ہوتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ حوریہ خالی دماغ کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ اسٹڈی روم میں داخل ہوا تو دادا جان کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ وہ سنجیدگی سے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ کو شاید کوئی بات کرنی تھی مجھ سے؟ دادا جان نے جب کوئی نوٹس نہ لیا تو شہریار نے ان کو یاد دلایا۔ انہوں نے کتاب کو بند کیا اور اب شہریار سے مخاطب ہوئے۔ شاید تم بھول رہے ہو، وہ لڑکی ونی میں آئی ہے اور تم اسے بیوی بنا کر بیٹھ گئے۔ ان کے لہجے میں دبا دبا غصہ تھا۔ میں نے اسے بیوی بنایا ہے یا آپ نے اپنی رضا اور خوشی سے نکاح کروایا تھا؟ شہریار کا جواب دو بدو آیا۔ ہاں تو اس وقت صرف تم ہی موجود تھے، اگر ولید ہوتا تو میں اس سے بس دادا جان ان کی بات کا مطلب سمجھتے۔ شہریار کے جسم میں آگ کا لاوا جل اٹھا تھا۔ وہ ان کی بات درمیان میں ہی کاٹ گیا۔ یہ سوچ ہی سوہان ہوئی تھی کہ وہ اس کے علاوہ اگر کسی اور کی ہو جاتی، بے شک کوئی دوسرا شہریار کا اپنا سگا بھائی کیوں نہ ہوتا۔ شہریار کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ وہ میری بیوی ہے اور خبردار آپ نے اس کا نام کسی دوسرے مرد کے ساتھ جوڑا۔ اس کے لہجے میں اب غصہ تھا۔ دادا جان نے بے یقینی سے اس کا یہ رویہ دیکھا۔ ایک ہی رات اس کے ساتھ گزار کر یہ حال ہو گیا تمہارا؟ تم تو بدتمیز ہو گئے۔ ان کی اتنی بیہودہ بات پر شہریار نے بہت مشکل سے اپنا غصہ قابو کیا تھا۔ میں آپ کو بھی یہ حق نہیں دوں گا کہ میری بیوی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے۔ وہ درستگی سے چیخا اور سردار صاحب حیران ہو رہے تھے۔ وہ تو یہ نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے، پھر اب اس لڑکی کی اتنی حمایت کیوں کر رہا تھا؟ تم تو کسی اور سے محبت کے دعوے کر رہے تھے، یہ نکاح بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، تو پھر اب کیوں اس لڑکی کے گن گا رہے ہو؟ نہایت چپتا ہوا لہجہ تھا۔ وہ تب کی بات تھی، اب میں اس نکاح کو دل و جان سے قبول کر چکا ہوں۔ پرسکون جواب دیتے اس نے اپنے دادا کا سکون غارت کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں سونیا سے شادی نہیں کرنی، مت کرو۔ تم جسے پسند کرتے ہو اس کے بارے میں بتاؤ تاکہ ہم رشتہ لے کر جائیں اور جلد سے جلد تمہاری شادی کروا دیں، اور اس ونی کو اس کی اوقات میں رکھو۔ یاد رکھنا، ہمارے خاندان میں نہ ہی کسی ونی کو بہو کا درجہ ملتا ہے، نہ ہی وہ ہماری نسل کو جنم دیتی ہے۔ ان کا لہجہ حوریہ کے لیے نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ شہریار کو دوبارہ غصہ آ رہا تھا۔ میں جس سے محبت کرتا تھا وہ اب کسی کی بیوی بن چکی ہے، اس نے کندھے اچکا کر انہیں بتایا۔ دادا جان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اوہ، بہت دکھ ہوا۔ ان کے خیال سے سونیا کا راستہ صاف ہو گیا تھا، مگر شہریار کے چہرے پر بھی طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ کرسی سے اٹھا، دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر دادا کی طرف کچھ جھکا۔ یہ نہیں جاننا چاہیں گے وہ کس کی بیوی بنی؟ اس نے سوالیہ ابرو اچکائی۔ دادا جان نے حیرانی سے اس کا یہ انداز دیکھا۔ چلے میں ہی بتا دیتا ہوں۔ قسمت بہت خوبصورت کھیل کھیلتی ہے۔ کل تک میں جس سے محبت کرتا تھا، اللہ پاک کی رضا سے وہی لڑکی میرے نکاح میں آئی ہے۔ وہ جو کمرے میں موجود لڑکی جسے آپ سب ونی ونی کہہ رہے ہیں، وہی میری محبت ہے۔ میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ آپ میرا نکاح جس سے کروا رہے ہیں وہ کون ہے، مگر اسے دیکھنے کے بعد کچھ دیر کے لیے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ کیا قسمت ایسے مہربان ہوتی ہے۔ کل تک کوئی مجھ سے پوچھتا تو میں کہتا حوریہ میری محبت ہے، مگر اب 24 گھنٹوں بعد میں یہ کہوں گا حوریہ شہریار سلطان کا عشق بن چکی ہے، اور اگر آپ نے میری بیوی کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو مجھے اپنے مقابل پائیں گے۔ جلدی سے اپنا ذہن بنا لیں کیونکہ بہت جلد میں ولیمہ کروانا چاہتا ہوں۔ اور جہاں تک رہی بات آپ کے اس مرے ہوئے پوتے کی، تو اگر ذیشان صاحب کی جگہ اس وقت وہاں میں ہوتا تو حوریہ کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے تو میں صرف ایک پتھر سے نہیں مارتا، اس کے جسم کے اتنے ٹکڑے کرتا کہ آپ کبھی گن نہیں پاتے۔ ایک ایک لفظ تان پیس کر ادا کرتے ہوئے وہاں رکا نہیں، اسٹڈی روم سے باہر نکل گیا۔ پیچھے سردار صاحب کے چہرے کا سارا خون بچھڑ گیا۔ انہیں جیسے یقین نہ ہوا شہریار ایک ساتھ انہیں کتنے سارے سچ بتا کر چلا گیا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر کمرے میں جا رہا تھا جب اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ اس نے اپنا موبائل جیب سے نکالا تو اس کے بھائی ولید کا فون آیا تھا۔ شہریار مسکرا بھی نہ سکا۔ دادا کی بات اب تک کانوں میں گونج رہی تھی۔ اگر اس دن ولید گاؤں میں ہوتا تو کیا وہ اس کا نکاح حوریہ سے کروا دیتے؟ یہ سوچ آتے ہی کسی نے شہریار کی سانس روک دی تھی۔ وہ خوفزدہ ہوتا نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ سارے برے خیال ذہن سے جھٹک کر موبائل کان سے لگایا۔ بھائی کہاں غائب ہو یار؟ آپ کو پتہ ہے نا میں آپ سے دور نہیں رہ سکتا، اس لیے آپ جان بوجھ کر مجھے اپنی شکل نہیں دکھاتے نا؟ وہ تو نان اسٹاپ شروع ہو چکا تھا۔ حوصلہ رکھو ولید، اس نے سنجیدگی سے اسے ڈانٹا۔ وہ کچھ چونکا۔ کیا ہوا بھائی، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے ہاسٹل کال کی تو پتہ چلا آپ ہاسٹل نہیں جا رہے۔ ہوا کیا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے تو مجھے بتائیں، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ آپ جانتے ہیں نا ولید سلطان کی جان سے وہ آپ ہیں۔ وہ دھیمے دھیمے غصے سے چلایا۔ شہریار کے چہرے پر
آسودہ سی مسکان ہے۔ نہیں یار، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ اصل میں ہوا یہ کہ اس کے بعد شہریار نے اسے اپنے نکاح کے بارے میں بتا دیا کہ کیسے اور کب۔ ولید پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ کیا مطلب دادا نے آپ کا نکاح کسی سے ایسے ہی کروا دیا؟ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے لہجے میں بہت غصہ تھا۔ تمیز سے ولید، شہریار نے اسے ٹوکا۔ وہ کچھ سنبھلا۔ ویسے آپ کے تو مزے ہیں، اسی لیے میں بھی کہوں کہ مجھے کیسے بھول گئے؟ اس ونی کی وجہ سے آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں۔ اس بات پر تو شہریار کا دماغ بھگ سے اڑا۔ تمہارا بھی دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ان سب کی طرح تم بھی ونی کے گردان کرنی شروع کر دی؟ بیوی اور میری، شہریار کے لہجے میں غصہ محسوس کرتے ولید کو بے اختیار احساس ہوا۔ اسے اپنا غصہ قابو کرنا چاہیے تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا بھائی۔ مگر شہریار نے غصے سے فون رکھ دیا اور وہ حیرت سے فون کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کے بھائی نے اس کی بات سنے بغیر کال کاٹ دی۔ اسے اتنا غصہ آیا کہ حد نہیں۔ اس نے غصے سے اپنا موبائل اٹھا کر دیوار میں دے مارا۔ کون ہے ونی جس کی وجہ سے بھائی مجھ سے ناراض ہو گئے؟ تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ میرے اور بھائی کے درمیان آنا تمہیں بہت مہنگا پڑے گا، وہ غصے سے چیخا۔ اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ پلٹا۔ کیا ہوا ولی، اب کیوں اتنا غصہ آ رہا ہے؟ وہ نعمان تھا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، پہلی بار کسی لڑکی کی وجہ سے بھائی نے مجھ سے غصے سے بات کی۔ کون ہے وہ ونی؟ میرا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ وہ غصے سے وہیں چکر کاٹنے لگا۔ نعمان کو سمجھ نہ آئی اس سائیکو کا کیا کرے۔ اس نے بہت مشکل سے اسے حوریہ سے دور کیا تھا، اور اب ایک نئی لڑکی، ایک اور نیا مسئلہ۔ مگر کون جانے کہ ہر دھاگا حوریہ سے جا کر ملتا ہے۔ وہ کمرے میں آیا تو دیکھا حوریہ سکری سمیٹی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ شہریار کا سارا غصہ کہیں جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا۔ کہیں باہر چلیں بیوی؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ حوریہ کی آنکھیں چمکی۔ وہ اس کے کچھ نزدیک ہوئی۔ مجھے بابا سے ملنا ہے، پلیز دوست مجھے بابا سے ملوا دے۔ اس کے لہجے میں نمی گھل گئی۔ اوکے، تو پھر ہم پہلے شاپنگ کرنے چلیں گے، پھر لنچ کرنے کے بعد ہم آپ کو آپ کے بابا سے ملوانے لے چلوں گا۔ حوریہ کے چہرے پر خوشی نمودار۔ اس نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ منٹ بعد وہ شہریار کے ساتھ جلدی حویلی کے ہال سے باہر نکلی۔ شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ پھر اپنی بلیک ایس وی تک آ کر اس نے فرنٹ ڈور کھول کر حوریہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے بیٹھ گئی۔ شہریار نے اس کی سیٹ بیلٹ لگائی اور دروازہ بند کرتا دوسری جانب آیا۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی حویلی کے گیٹ کو عبور کر گئی۔ اپنی کھڑکی سے یہ منظر دیکھتی سونیا کی آنکھوں میں مرچیں چپک گئی تھیں۔ وہ اسے لے کر گاؤں کے پاس ہی شہر کی سرحد پر موجود شاپنگ مال آیا تھا۔ اسے بہت ساری شاپنگ کروائی۔ وہ تو منع کرتی رہی، مگر شہریار کو تو بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے سب لے رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ تقریباً 3 بجے گاؤں کی حدود میں داخل ہوئے۔ وہ اسے لے کر سیدھا ذیشان صاحب کے گھر آیا۔ حوریہ بے تابی سے گیٹ ناک کرنے لگی۔ اسے اپنے بابا سے ملنے کی بہت خوشی ہو رہی تھی۔ کچھ منٹ بعد بوا نے گیٹ کھولا اور بے یقینی سے حوریہ کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا۔ کتنے ہی پل وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ بوا، بابا کہاں ہیں؟ اس کے لہجے میں کتنی بے قراری تھی، بوا صاف محسوس کر رہی تھی۔ وہ ایک لمبی سانس لے کر سائڈ پر ہو گئی۔ حوریہ تو بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ انہوں نے شہریار کو بھی اندر آنے کا کہا تو وہ بھی اندر داخل ہوا۔ وہ سارے گھر میں اپنے باپ کو آوازیں دے رہی تھی، مگر گھر خالی تھا۔ واپس صحن میں آئی۔ بوا، بابا کہاں ہیں؟ اب اسے ڈر لگ رہا تھا۔ اپنے باپ کو جب تک دیکھ نہ لیتی سکون نہیں آتا۔ بوا نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑا۔ حوریہ بیٹا، 4 دن پہلے انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ چلے گئے، ڈاکٹر نہیں بچا پائے۔ آنسو ان کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ شہریار کو اپنے سر پر آسمان پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ساون پہلے بچپن میں پہنچ گیا تھا، جب اسی طرح ایک حادثے میں اس کے باپ اور چچا دونوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ حوریہ نے خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ کیا مذاق کر رہی ہیں آپ؟ کو پتہ نہیں نا مجھے ایسے مذاق پسند نہیں ہے۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں نا بوا؟ وہ مسکرا کر نفی میں سر ہلاتی پیچھے ہوئی۔ بابا دیکھیں میں آئی ہوں۔ وہ دوبارہ ان کو آوازیں دینے لگی۔ شہریار اس کے پاس آیا۔ وہ نہیں ہے بیوی۔ نرمی سے شہریار نے اس کے ہاتھ پکڑے۔ حوریہ نے لمحوں میں اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے آزاد کروائے۔ آپ بھی مذاق کر رہے ہیں نا؟ پلیز ایسا مت کریں، میرا دل بند ہو رہا ہے۔ آنسو سے بھری آنکھوں کے ساتھ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مگر بوا کا رونا اسے یقین دلا گیا کہ وہ یتیم ہو چکی ہے۔ وہ پورے قد سے زمین بوس ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں موجود اپنے باپ کا فیوریٹ پرفیوم زمین بوس ہوتا چکنا چور ہو گیا۔ کتنی خوشی سے وہ ان کے لیے تحفہ لائی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے بابا کی جان بچانے کے لیے قربانی دی تھی، پھر بابا کیسے مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ وہ غصے سے چیخی۔ شہریار اس کے پاس گھٹنوں کے گل بیٹھا اور نرمی سے اسے کندھے سے پکڑے اپنے ساتھ لگا۔ حوریہ کی ہمت برداشت سب ختم ہوئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ بابا پلیز واپس آ جائیں، آپ نے تو کہا تھا آپ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے، پھر کیسے آپ نے وعدہ توڑ دیا؟ وہ شہریار کے سینے سے لگی کملی ہو رہی تھی۔
آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ وہ کتنی بد نصیب تھی جو اپنے باپ کا آخری بار چہرہ بھی نہ۔ بوا شکستہ دل لیے وہیں چارپائی پر بیٹھ گئیں۔ حوریہ کے رونے کی آواز اتنی تھی کہ آس پڑوس کے لوگ بھی اکٹھا ہونے لگے۔ ماریا بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ حوریہ اس کی اپنی آنکھیں نم تھی۔ حوریہ نے اپنی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا اور شہریار سے الگ ہوتی وہ اس کے سینے سے لگی رونے لگی۔ ماریا، میرے بابا چلے گئے، مجھے چھوڑ کر چلے گئے، میں ان کے بنا کیسے رہوں گی؟ پلیز انہیں کہو واپس آ جائیں، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اس کے الفاظ وہاں موجود تمام عورتوں کے کلیجے کو آ رہے تھے۔ سب کی آنکھیں نم ہونے لگیں اور وہ رو کر اپنے اندر کی تکلیف باہر نکالنے لگی۔ وہ چیخ چیخ کر اپنا دکھ سب کو سنانا چاہتی تھی مگر گلے سے آواز اب نکل نہ سکی۔ وہ تو اپنے باپ کو بتانے کے لیے آئی تھی کہ وہ کتنی خوش ہے اور شہریار اس کا کتنا خیال رکھتا ہے، مگر اتنی نوبت ہی کہاں آئی۔ 2 دن تک وہ بوا کے ساتھ وہیں اس گھر میں رہی۔ شہریار اسے روتے ہوئے کہاں دیکھ سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے وہاں سے چلا آیا، مگر حویلی آنے کے بعد بھی اسے سکون نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ اسے حویلی ایک کھنڈر معلوم ہو رہی تھی جہاں صرف ایک کھوکھلی عمارت تھی، نہ کوئی ذی روح نہ کوئی انسان۔ ماریا اور بوا اس کے پاس تھیں۔ وہ خاموش ہو کر رہ گئی تھی، آنسو بھی سوکھ گئے، الفاظ بھی ختم ہو گئے۔ وہ کسی سے بھی بات نہیں کر رہی تھی، بس اپنے باپ کی تصویر کو پکڑ کر کمرے میں بند رہی۔ آج 2 دن بعد شہریار اسے دیکھنے کے لیے واپس اسی چھوٹے سے مکان میں آیا، وہ جب اس کی زندگی کا حصہ بنی تھی۔ اس کے بنا تو ایک پل بھی شہریار کو سکون نصیب ہوتا ہی نہیں تھا۔ بوا اور ماریا کمرے سے باہر ہی تھی۔ وہ آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سنگل بیڈ پر سکڑی ہوئی بیٹھی تھی، نظریں آسمان کی طرف تھیں، ہاتھوں میں اپنے باپ کی تصویر تھی۔ اداس، خالی اور ویران نگاہیں تھیں۔ شہریار چلتا ہوا اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا۔ بیوی، نرمی سے اسے پکارا۔ اس کی آواز سے حوریہ کی نظروں سانس ٹوٹا۔ اس نے خالی نگاہوں کے ساتھ شہریار کو دیکھا۔ بلیک کرتے شلوار میں وہ آج سنجیدہ تھا، اس لیے زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر حوریہ کو پھر سے بہت سارا رونا آیا۔ وہ آگے بڑھی اور کسی بچے کی طرح اس کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور شہریار کا دل دھڑکنا بند ہو گیا۔ اسے لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ حوریہ ہوش میں نہیں ہے، ورنہ اس کے اتنے قریب تھی کہ اس کے دل کی دھڑکن کانوں میں بجتی سنائی دے رہی تھی۔ شہریار نے ایک گہری سانس لے کر خود پر قابو پایا اور اس کی پیٹھ تھپتھپانے لگا۔ رو رو کر اپنے اندر کا سارا غبارہ باہر نکال کر اسے کچھ سکون ہوا۔ آپ نے کھانا کھایا؟ شہریار کے سوال پر حوریہ نے نفی میں سر ہلا۔ چلے بتائیں کیا کھائیں گی؟ وہ محبت سے سوال پوچھ رہا تھا، بالکل ویسے جیسے ایک وقت میں اس کے بابا اس سے پوچھا کرتے تھے۔ وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہی، حلق سے آواز نکلنے سے انکاری تھی۔ چلے میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ نرمی سے حوریہ خود سے الگ کیا۔ وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ حوریہ اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ 2 دن بعد اسے لگ رہا تھا جیسے وہ مکمل ہو گئی۔ اس کے بنا کتنا خالی پن محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ منٹ بعد وہ واپس کمرے میں آیا، ہاتھ میں ٹرے پکڑی ہوئی تھی۔ وہ بیڈ پر اس کے پاس بیٹھا، پھر روٹی کے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اسے اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگا۔ وہ بس اسے دیکھتی کھاتی گئی۔ وہ مسلسل حوریہ کی نظریں خود پر محسوس کر سکتا تھا، چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اسے کھانا کھلانے کے بعد شہریار نے ٹرے سائڈ پر رکھی۔ یہ کیا حوریہ بنا رکھا ہے؟ چلیں جلدی سے کپڑے چینج کریں، اپنے بال بنائیں، پھر واپس چلیں میرے ساتھ۔ آپ کے بنا وہ حویلی مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہے بیوی۔ اس کے لہجے میں کچھ التجا تھی۔ حوریہ کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اپنے باپ کے بعد وہ اس شخص کو ہرگز بھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ہاں، اسے میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا، مگر یہ شخص جب اس کے آس پاس ہوتا تھا اسے سکون محسوس ہوا۔ وہ بیڈ سے اٹھی، الماری کھول کر اپنا سب سے اچھا ڈریس باہر نکالا۔ یہ وہ کپڑے تھے جو اس کے باپ نے اسے بنا کر دیے تھے۔ وہ کپڑے لیے واش روم میں چلی گئی۔ کچھ منٹ بعد وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے بال کنگھی کر رہی تھی۔ شہریار نے بیڈ پر پڑی اس کی خاندانی چادر اٹھائی اور اس کے گرد دوڑی۔ وہ بوا اور ماریا سے مل کر اس کے ساتھ واپس حویلی آ گئی۔ پتہ نہیں سونیا اب کون سی نئی سازش کر رہی تھی، مگر فی الحال وہ خاموش ہو گئی تھی۔ حوریہ بھی آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگی تھی، مگر وہ اپنے باپ کو کبھی بھی بھول نہیں سکتی تھی۔ ہاسپٹل میں کوئی ایمرجنسی کیس آ گیا تھا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس لیے شہریار آج ہاسپٹل چلا گیا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی۔ شہریار کی غیر موجودگی میں وہ کمرے میں ہی بند رہتی تھی۔ پانی کا جگ خالی ہو گیا تھا، اسے پیاس لگی تھی، اس لیے جگ پکڑتی وہ کچن میں آئی۔ دوپہر کا وقت تھا، حویلی سنسان۔ پانی کا جگ بھر کر واپس پلٹی تو اس کے سامنے سونیا آ کر کھڑی ہوئی۔ حوریہ کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں تھے۔ سونیا کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ آئی۔ وہ آگے بڑھی اور کچن کا دروازہ بند کیا۔ حوریہ کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ جیسے جیسے اس کی طرف بڑھ رہی تھی، حوریہ خوف سے پیچھے قدم لے رہی تھی۔ تمہیں کیا لگا مجھ سے؟ شہریار کو چھین
لوگے میری جگہ حاصل کر لوگی، وہ کمرہ اور اس کا مکین صرف میرا ہے۔ غصے سے ایک ایک لفظ ادا کرتی وہ چولہے تک آئی، پھر چولہا جلایا۔ حوریہ کے چہرے پر ڈر بڑھتا جا تھا۔ اس نے جلدی سے جگ شیلف پر رکھا۔ سونیا نے ہاتھ میں چمٹا پکڑا، پھر اسے جلتے ہوئے چولہے پر رکھ دیا۔ حوریہ کو قیامت نزدیک آتی محسوس ہوئی۔ فوراً بھاگنے کی کوشش کی، مگر سونیا اس کی طرف پلٹی اور اس کی کلائی بہت مضبوطی سے پکڑی۔ بھاگنے کا تو سوچنا بھی مت، سرد ترین لہجے میں کہتے اس نے حوریہ کو کھینچ کر چولہے کے پاس کیا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ حوریہ نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، مگر سونیا کی پکڑ مضبوط تھی۔ اس نے وہ گرم لوہے کا چمٹا اٹھایا اور اس درمیان حوریہ کلائی کو رکھ کر اتنے زور سے دبایا کہ حوریہ کی چیخیں نکل گئیں۔ آہا! اس کی کلائی دونوں طرف سے جل گئی۔ حوریہ کو لگا کسی نے اس کی روح کو جسم سے جدا کر دیا۔ وہ اتنی زور سے چیخ رہی تھی کہ حویلی کے در و دیوار ہل گئے۔ شہریار جو حویلی میں داخل ہو رہا تھا، حوریہ کی چیخیں سن کر فوراً کچن میں بھاگا۔ دروازہ کھول کر جیسے ہی اندر داخل ہوا، سامنے ہی وہ اپنی کلائی کو ہلاتے ہوئے درد سے تڑپتی ہوئی رو رہی تھی۔ کسی نے شہریار کا دل مٹھی میں دبوچا، بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا، بے یقینی سے اس کی کلائی دیکھی جس کی جل تک جل گئی تھی۔ اس پر سرخ نشان بن گئے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے اندر تک ماंس کے ساتھ گوشت بھی جل گیا ہو۔ شہریار کو سامنے دیکھ کر کچھ پل کے لیے تو سونیا گھبرائی تھی۔ شہریار نے حوریہ کو پکڑا، مگر وہ درد کو مزید برداشت نہ کر پائی اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ حوریہ، حوریہ! شہریار کی دھار سے سارے ملازمین تو کیا، حویلی کے مکین بھی اکٹھے ہو گئے۔ فوراً سے بھاؤں میں اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ چچی اور لائبہ نے بھی شہریار کی سرخ آنکھوں کو دیکھا۔ انہیں کسی انہونی کے خوف نے ڈرایا۔ وہ کمرے میں آئے، اسے بیڈ پر لٹا کر جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور اس کی کلائی پہ میڈیسن لگائی۔ اتنا شکر تھا کہ اس کے پاس بہت ساری میڈیسن پڑی ہوتی تھی، ورنہ جلے ہوئے باڈی پرائمنگ لگانے کے لیے ہاسپٹل جانا پڑتا۔ حوریہ کلائی کو نرمی سے کشن پر رکھ کر کمرے سے باہر نکلا اور نیچے ہال میں آیا، جہاں سونیا مزے سے بیٹھی LLD دیکھ رہی تھی۔ ایک ہی جرات میں اس تک پہنچ کر شہریار نے اس کی کلائی سے پکڑ کر کھڑا کیا اور دوسرے ہی پل اس کا ہاتھ اٹھا اور سونیا کے چہرے پر ایک زنانے دار تھپڑ دے مارا۔ تھپڑ اتنی زور کا تھا کہ سونیا کو اپنا گال پھٹا ہوا محسوس ہوا۔ خون کا ذائقہ منہ میں گھل گیا۔ آگ تھی یا کوئی نذیرہ جس نے گال کو سن کر دیا، اور تھپڑ کی گونج سارے ہال میں گونجی۔ ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو تکلیف دینے کی؟ وہ بولا نہیں تھا، چیخا تھا۔ لائبہ اور چچی کی زبان تو تالوں سے چپک گئی تھی۔ شہریار نے سونیا کی کلائی کو مٹھی میں اتنی زور سے دبوچا جیسے اس کا ہاتھ توڑ دے گا، پھر اسے کھینچتا ہوا کچن میں لے کر گیا۔ سونیا کے چہرے پر خوف نمودار ہوا۔ چھوڑیں مجھے، چھوڑیں! وہ تڑپتی ہوئی خود کو آزاد کروانے لگی، مگر شہریار آج رحم کھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے بھی اسی طرح سونیا کی کلائی کو جلا دیا جیسے اس نے حوریہ کی کلائی کو جلایا تھا۔ سونیا بھی اسی طرح اب چیخ رہی تھی، آہ! مگر شہریار کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ چچی اور لائبہ بھاگتی ہوئی کچن میں آئیں۔ یہ زخم تمہیں ہمیشہ یاد دلائے گا کہ شہریار سلطان صرف حوریہ شہریار کا ہے۔ آئندہ میری بیوی کو کوئی تکلیف دینے سے پہلے اپنا انجام یاد رکھنا۔ نفرت اور حقارت سے کہتے وہ وہاں رکا نہیں اور کچن سے نکل گیا۔ لائبہ کو زندگی میں پہلی بار شہریار سے خوف محسوس ہوا تو وہیں چچی کو بھی سانپ سونگھ گیا۔ سونیا تڑپتی ہوئی ڈر سے چیخ رہی تھی۔ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتے، ان پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ ایک بار پھر حویلی کے لاؤنج میں عدالت لگ چکی تھی، مگر آج شہریار بہت برہم تھا۔ میری غیر موجودگی میں میری بیوی پر ظلم کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں اس سے معافی مانگوں؟ وہ دادا کی طرف دیکھ کر غصے سے گر جا۔ دادا نے بھی کچھ غصے سے سونیا کو دیکھا جس کے رونے کا شغل جاری تھا۔ تمہیں کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی؟ انہوں نے کچھ غصے سے سونیا کو ڈانٹا۔ سونیا نے بھی غصے سے اپنا چہرہ اٹھا کر ایک نظر دادا کو دیکھا اور ایک نظر شہریار کو۔ جب بچپن سے میں ان کی منگیتر ہوں تو پھر کیسے کسی اور کو مقام دے دیا جو میرا تھا؟ وہ بھی دبے دبے غصے سے چلائی۔ شہریار کا غصہ آج کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تو بس بار بار حوریہ کی وہ جلی ہوئی کلائی آ رہی تھی اور اس کا تکلیف سے چیخنا رونا آ رہا تھا۔ وہ اب تک کمرے میں بے ہوش پڑی تھی۔ ایک بات اسے صاف صاف سمجھا دے دادا جان، نہ میں نے کبھی اسے اپنی منگیتر سمجھا، نہ کبھی سمجھوں گا۔ نہ اس سے کبھی کوئی رشتہ بناؤں گا۔ اس کی شادی کریں اور اسے اس حویلی سے چلتا کریں، ورنہ میں بتا رہا ہوں اپنی بیوی کو لے کر شہر چلا جاؤں گا۔ بھولیں مت وہاں بھی میرا گھر ہے۔ پھر سنبھال لیجیے گا اس گاؤں کو بھی اور اپنی سرداری کو بھی، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ آپ کا کوئی پوتا اس قابل ہے کہ وہ آپ کی سرداری سنبھال سکے، اور اس گاؤں کی گدی کو بھی۔ اگر چاہتے ہیں کہ میں آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنوں تو میری بیوی کو قبول کریں، یہی سب کے لیے بہتر ہے۔ میں روز روز کی بحث سے تنگ آ گیا ہوں۔ وہ حتیٰ امکان اپنے لہجے کو نارمل رکھتے
دادا جان کی سانسوں کو روکتا اوپر چلا گیا، اور وہ جہاں بیٹھے تھے وہیں کے وہیں رہ گئے۔ وہ جانتے تھے شہریار کے بنا تو وہ بے جان ہے۔ شہریار کی صورت میں انہیں وہ اس گاؤں کا مستقبل نظر آتا تھا۔ ایک پوتا ویسے ہی مر گیا تھا، اور ولید اس قابل نہیں تھا کہ اسے گاؤں کی سرداری سنبھالنے دی جاتی۔ وہ تو بس موج مستی کرنے والا بے زر سا انسان تھا، اسے ذمہ داریوں کی سمجھ بوجھ نہیں تھی۔ انہوں نے نہایت غصے بھری نظر سونیا پر ڈالی، پھر ایک نظر اپنی بہو پر ڈالی۔ اس کا اچھا رشتہ تلاش کرو اور اس کی شادی کروا کر یہاں سے چلتا کرو، میری ساری عمر کی ریاضت کو ضائع کرے گی۔ غصے سے کہتے اٹھے اور اپنے کمرے میں غائب ہو گئے۔ پیچھے سونیا کو سب کچھ اپنے ہاتھ سے جاتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ کمرے میں آیا تو حوریہ کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز اپنی سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ اپنے ہاتھ پر پھونک مار رہی تھی، ساتھ وقفے وقفے سے آنسو بھی جاری تھے۔ شہریار کے دل پر آڑی چل پڑی، کسی نے دل مٹھی میں دبوچا کہ سانس آنا رک گیا۔ اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھا وہ ناراضگی سے رخ پھیر گئی۔ جسم میں شدید تکلیف ہو رہی تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا سارا جسم تک جل گیا ہو۔ اس کا ناراضگی سے منہ پھیرنا شہریار کے دل میں دو دھاڑی تلوار کی طرح چلا تھا۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی آنکھوں کی نمی کو قابو کیا۔ بیوی آپ ٹھیک ہیں؟ کیا زیادہ درد ہو رہا ہے؟ نرمی سے پوچھا، مگر وہ اپنے آنسو دوسرے ہاتھ سے صاف کرتی خاموش رہی، جس کا صاف صاف مطلب تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے۔ شہریار جانتا تھا اس کا ناراض ہونا بنتا بھی تھا، وہ جو اس سے اتنے وعدے کیے تھے کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا، سب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اس کا ہاتھ کتنی بری طرح سے جل گیا تھا، اور اس کی یہ کچھ پل کی ناراضگی ہی شہریار کی جان کو آ رہی تھی۔ وہ اس کے مزید نزدیک ہوا، نرمی سے اس کی وہ کلائی اپنے ہاتھ میں پکڑی اور اس پر پھونک مارنے لگا۔ حوریہ نے اپنی کلائی آزاد کروانے کی کوشش کی، مگر شہریار نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ اس کے رونے میں مزید روانی آ گئی، وہ بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ آئی ایم سوری۔ اس کی آنکھوں سے نکلتی نمی دیکھ کر شہریار کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اس لیے فوراً وہ کمزور پڑتا معافی مانگنے لگا۔ اس کی آواز بھی نم ہوئی۔ دوسری طرف وہ جیسے بے بس ہوئی تھی۔ اپنی کلائی آزاد کرواتے اس کی مزاحمت کرتے ہاتھ رک گئے۔ میں جانتا ہوں میری غلطی ہے، مجھے آپ کی حفاظت کرنی چاہیے تھی۔ وہ شرمندگی سے اس کے دونوں ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھ میں پکڑے، جیسے اپنے ہر ایک گناہ کا اعتراف کر رہا تھا۔ اگر وہ ساری دنیا میں کسی کے سامنے کمزور پڑتا تو شاید یہ وہی لڑکی تھی۔ بہت مشکل سے حوریہ نے کچھ بولنے کے لیے اپنے لب کھولے۔ مجھے بہت درد ہو رہی ہے، آپ میرے پاس نہیں تھے۔ اپنے دل کے درد کو دباتی وہ تکلیف میں تڑپتی ہوئی بولی کہ شہریار نے اذیت سے آنکھیں میچی۔ بہت مشکل سے اس نے خود پر قابو پایا، پھر اپنا چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ آخر ایسا کیا تھا اس 18 سالہ لڑکی میں کہ وہ خود کو روک نہیں پاتا؟ اس کی طرف مائل ہونے سے ایسا لگتا تھا کہ اس پہ جادو کر رہی ہے، اور وہ جادو کے سحر میں بندھا جا رہا ہے۔ اتنی خوبصورتی، نزاکت اور معصومیت اس نے زندگی میں پہلی بار ایک ساتھ دیکھی تھی۔ رونے سے اس کے گال اور ناک گلابی ہو گئے، آنکھیں لال ہو گئی تھیں۔ شہریار سارے ضد کھوتا آگے بڑھا اور نرمی سے اس کے ماتھے سے اپنے ہونٹ مسح کیے۔ آئی ایم سوری۔ سرگوشی نما آواز میں دو لفظ کہتے اس نے حوریہ کو ساکھ کر دیا۔ وہ پتھر ہی تو ہو گئی تھی۔ ان کے نکاح کو شاید ایک ماہ ہو چکا تھا، مگر یہ پہلی بار تھا جو شہریار نے اسے اتنا خاص احساس محسوس کروایا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دل میں زیادہ درد اٹھ رہا ہے یا ہاتھ کی کلائی میں سے بہت سا رونا آ رہا تھا۔ پھر وہ واقعی اپنا چہرہ بازو میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور شہریار کو سمجھ نہ آئی وہ اپنے ہاتھ کے درد کی وجہ سے رو رہی تھی یا شہریار نے ابھی جو حرکت کی اس وجہ سے۔ اسے روتا دیکھ کر وہ مزید پریشان ہو گیا۔ بیوی، آئی ایم سوری، آپ کو اچھا نہیں لگا، آئندہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ آپ پلیز روئیں مت، میرے دل میں درد اٹھ رہی ہے۔ اس کا بازو چہرے سے ہٹا کر آنسو صاف کرتے وہ اپنی حالت بتاتا بے بسی کا شکار ہوا۔ حوریہ کے بہتے آنسو تھم گئے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی کچھ آگے کھسکی اور اس کے سینے میں چھپنے کی کوشش کرتی دوبارہ رونے لگی۔ مجھے بہت رونا آ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ وہ جیسے اپنی حالت اور کیفیت سے بہت زیادہ پریشان اور انجان تھی۔ شہریار کو سمجھ نہ آئی یہ ہو کیا رہا ہے۔ نرمی سے اسے اپنے سینے میں بھینچ کر اسے اپنے ہونے کا احساس دلایا، اس کے بالوں پر لب رکھے۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ نکاح کے دو بول کا اثر تھا، ملکیت کا حق تھا، یا پھر محبت کی تاثیر تھی کہ وہ اس لڑکی سے دور ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور بے خود ہوتا اسے اپنے سینے میں چھپا رہا تھا۔ ہاں، وہ اس کی محرم تھی، مگر پھر بھی کوئی ایسا
اندیکھا سا سحر تھا جس کے زیر اثر شہریار کی عقل مفلوج ہو رہی تھی۔ اچھا اب روئے مت، نرمی سے اس کا گال تھپتھپا کر شہریار نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ وہ بھی اپنی حالت پر کچھ قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ شہریار چلتے ہیں، وہاں کچھ دن رہ گئے، کچھ دن حویلی سے دور چلتے ہیں۔ شہریار نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ جب تک حوریہ اس حویلی میں رہے گی وہ پرسکون نہیں رہ سکے گی، نہ وہ کھل کر سانس لے سکے گی۔ جب تک سونیا اس کے سامنے رہے گی اسے کوئی نہ کوئی تکلیف دیتی رہے گی۔ چچی اور لائبہ نے دوبارہ اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی تھی۔ جب سے شہریار نے انہیں سعید سلطان کے کارناموں کے بارے میں بتایا تھا تب سے وہ دونوں خاموش ہو گئی تھی، جیسے وہ دونوں پہلے سے جانتی تھی کہ سعید کتنا گھٹیا ہے۔ شاید ان کا عارضی غصہ تھا جو حوریہ پر نکلا تھا، جو بھی تھا، مگر اب نہ وہ حوریہ کے سامنے آتی تھی نہ اسے کچھ کہتی تھی۔ مگر سونیا کو اب تک کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، نہ اسے کوئی عقل آئی تھی، اس لیے شہریار نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ سونیا اسے تکلیف دے۔ وہ 24 گھنٹے حوریہ کی حفاظت کے لیے اس کے پاس تو نہیں رہ سکتا تھا، نہ کبھی کہیں نہ کہیں سے اپنے کام پر بھی تو جانا پڑے گا۔ اسے حوریہ کو آزاد خیال بنانا تھا، اسے مضبوط بنانا تھا، نہ کہ اسے اپنے حصار میں چھپا کر اس دنیا کو فیس کرنے کی طاقت نہیں چھیننی تھی۔ وہ چاہتا تھا حوریہ مضبوط بنے، اور سب سے پہلے اسے آزاد ماحول دینا ہوگا تاکہ وہ اپنی مرضی سے چل پھر سکے۔ جب وہ کھلی فضا میں سانس لے گی، اپنی مرضی سے سب کچھ دیکھے گی، کرے گی، سیکھے گی، تو ہی اس کے اندر کچھ طاقت آئے گی، اس ظالم دنیا سے لڑنے کی طاقت، جو کہ اس حویلی میں رہتے ہوئے ناممکن تھا۔ یہ حویلی تو اس کے لیے کسی قید خانے سے کم نہیں تھی۔ حوریہ نے بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا سچ میں؟ شہریار کو لگا اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ اس نے سر کو ہاں میں جنبش دی۔ بالکل، وہاں میرا گھر ہے، اماں ہے وہاں، اور میرے بہن بھائی، میں بھی آپ کو سب سے ملواؤں گا۔ شہریار نرمی سے مسکرایا، کیونکہ حوریہ بھی مسکرائی تھی۔ ایک شرط ہے، وہ خوشی سے چہکی تھی۔ شہریار حیران ہوا کہ وہ سب کچھ بھول کر خوش ہو گئی تھی۔ آپ کی ہر شرط پوری ہوگی۔ وہ اس کے معاملے میں بے بس ہو رہا تھا۔ بنا شرط جانے اس نے ہاں کر دی۔ حوریہ کے دل میں اس کے لیے مان مزید بڑھ گیا۔ میں زینی سے بھی ملنے جاؤں گی۔ اس کے منہ سے انجان نام سن کر شہریار حیران ہو، وہ کون ہے؟ اور حوریہ نے اپنا سر پر ہاتھ مار کر اپنی عقل پر ماتم کیا۔ اوہ سوری، اس کے بارے میں تو میں نے کچھ بتایا نہیں۔ وہ زینب ہے، میری بچپن کی دوست، ہم اسکول اور کالج ساتھ پڑھے ہیں، ہمارے گھر بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ بہت اچھی ہے، میری بہن جیسی۔ میں اس سے ملنے جاؤں گی، آپ مجھے ملوانے لے کر جائیں گے نا؟ کسی خاص احساس کے تحت اس نے شہریار کی آنکھوں میں جھانک کر جیسے مان سے سوال پوچھا۔ شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے چہرے کے پاس لا کر نرمی سے لبوں سے لگا۔ بالکل، آپ کی بہن تو مطلب میری بہن۔ اب آپ شہریار سلطان کی بیوی ہیں، آپ کی ہر خوشی پوری کی جائے گی۔ بس یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، میں خود آپ کی ہر خواہش پوری کروں گا۔ نرمی سے اس کے بال کان کے پیچھے اڑساتے ہوئے شہریار نے اسے انمول ہونے کا رتبہ دیا، اور حوریہ کا دل الگ ہی دھڑلے پر دھڑک اٹھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کوئی اتنا خوبصورت اور خوبصورت ایک ساتھ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ کتنے ہی پہر بس اس کے خوبصورت اور وجیح چہرے کو دیکھتی رہ گئی، اپنے چہرے پر مسلسل حوریہ کی نظریں محسوس کرتے شہریار مسکرایا، پھر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ ایسے مت دیکھیں بیوی، آپ کو محبت ہو جائے گی۔ اپنے گال کو اس کے گال سے ہلکا سا سہلاتے ہوئے وہ اس سے دور ہوا۔ حوریہ جو اس کی سرگوشی سن کر ساخت ہو گئی تھی، اپنے گال پر بیئرڈ کی جلن محسوس ہونے سے بھی ہوش میں نہ آ سکی۔ بے یقینی سے اس نے شہریار کی آنکھوں میں دیکھا، جس کی آنکھیں اور ہونٹ دونوں مسکرائے تھے۔ حوریہ کا دل پہلی بار بہت بری طرح سے دھڑکا۔ اسے لگا شاید دل ہی آج پہلی بار دھڑکا ہے۔ وہ دوبارہ اس کے چہرے کے پاس ہوا، اس بار پورے حق سے اس کی پیشانی پر اپنے لگ رکھتے محبت کی مہر لگائی۔ یہ شہریار سلطان صرف آپ کا ہے بیوی۔ حوریہ کو اپنے دوسرے کان میں ایک اور سرگوشی سنائی دی، بے یقین تھی، جو چاروں سو اس کے اور پھیل گئی۔ چلیں آپ یہاں سکون سے بیٹھیں، میں پیکنگ کرتا ہوں، ہم آج ہی شہر کے لیے نکل جائیں گے۔ آپ کے ہاتھ میں ابھی بھی درد ہے، کوئی کام نہیں کرنا، سمجھ گئی نا؟ نرمی سے اسے سمجھاتے ہوئے وہ بیڈ سے اٹھ گیا، مگر حوریہ ابھی تک ساکھ بیٹھی اسی جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا۔ کافی دیر بعد جا کر اس کا سکتہ ٹوٹا۔ جب سکتہ ٹوٹا تو وہ مسکرائی تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ اتنی خوبصورتی سے مسکرائی تھی۔ اس کے ساتھ سارا کمرہ بھی مسکرا اٹھا۔ اسے ایسے لگا جیسے اس کے آس پاس جگنو ہی جگنو ہوں، جنہوں نے اس کمرے کو روشن کر دیا، اور اپنی خوبصورت روشنی سے۔ اس نے کبھی کسی مرد کو 2 گھڑی سے زیادہ غور سے نہیں دیکھا تھا، مگر شہریار سلطان واحد انسان تھا جسے وہ
पलक झपके बिना ही देखती रह सकती थी। वो रात होने से पहले ही शहर आ गए थे। दादा जान ने इनके जाने की वजह दरियाफ्त की तो शहरयार ने तिक्का सा जवाब दिया, इस हवेली में मेरी बीवी पर जुल्म हो रहा है, वो यहाँ खुलकर सांस नहीं ले सकती, इसलिए मैं कुछ दिन इसे इस टेंशन ज़्यादा माहौल से दूर रखना चाहता हूँ। वैसे भी जब तक सोनिया यहाँ है मुझे यहाँ रहना नहीं। इसके बाद दादा की हिम्मत ना हुई कि वो शहरयार को रोकते। ये बंगला हवेली से तो काफ़ी छोटा था मगर फिर भी बहुत खूबसूरत और बड़ा था। गाड़ी पोर्च में पार्क करते वो हुरिया का हाथ पकड़े अंदर दाखिल हुआ तो लाउंज में ही से अपनी माँ और बहन बैठी नजर आई। निम्रा इसे देख कर तो जैसे खुल उठी, भैया मैंने आपको बहुत मिस किया। वो खुशी से इसके गले लगती बताने लगी। जहाँ शहरयार मुस्कुराया, हुरिया के चेहरे पर भी मुस्कुराहट उभरी। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। वो मुस्कुराकर इसका गाल थपथपा कर आगे बढ़ा। हुरिया भी इसके साथ आगे बढ़ी। अम्मा भी उठकर अपने लगते जिगर के गले मिली। इसका माथा चूमने के बाद इनकी नज़र शहरयार के साथ खड़ी इस छोटी सी लड़की पर गई। तो ये मेरी बहू है? उन्होंने मुस्कुरा कर पूछा। शहरयार ने इस बात में सर हिलाया। वाह बेटा, ये तो हीरा है। वो खुलकर मुस्कुराई थी, फिर अपनी बाहें फैलाई। मैं शहरयार की माँ हूँ तो आज से तुम्हारी भी माँ हुई। हुरिया ने बेयकीनी और साफ निगाहों से देखा और एक नज़र शहरयार को जो हाँ में सर को जंबिश दे रहा था। इसने सारी ज़िंदगी माँ का लम्स महसूस नहीं किया। इसके एहसासात अजीब हुए। नम आँखों से इन्हें देखती कुछ झिझकते हुए आगे बढ़ी और इनके आगोश में आंसू आए। इसे बेसाख्ता अपने हवेली का पहला दिन याद है। कितना फ़र्क था हवेली में और यहाँ के बंगले में। वहाँ इसका मुस्तकबिल थप्पड़ से किया गया था, यहाँ इसे एक माँ मिल गई जो इसे गले लगाकर अब प्यार कर रही थी। क्या किस्मत बदलना इसको कहते हैं। उन्होंने हुरिया के माथे पर लब रखे। हुरिया ने पहली बार इस एहसास को महसूस किया तो जलते दिल को करार मिला। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ जिसे इतनी खूबसूरत बहू मिली। इनकी बात पर शहरयार के लब मुस्कुराहट में ढले। हाँ अम्मा ठीक कह रही हैं, वाकई भाई आप की तो लॉटरी निकल आई, इतनी खूबसूरत भी मिल गई, ज़रूर कोई नेकी काम आई होगी। निम्रा हुरिया के गाल को प्यार से छूती शरारती मुस्कान चेहरे पर सजाए शहरयार को तंग कर रही थी। भाभी मैं आपकी इकलौती नंद हूँ, लेकिन फ़िक्र नहीं करें, मैं कोई रिवायती या जालिम नंद का रोल प्ले नहीं करूँगी। हम तो दोस्तें बनकर रहेंगे, क्योंकि इतनी खूबसूरत भाभी मिलने पर मैं तो अपनी सारी दोस्तों को जलाने वाली हूँ। यकीनन निम्रा चुलबुली और नरम तबीयत की मालिक थी, इसलिए फ़ौरन हुरिया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम कर चुकी थी। वैसे तो वो हुरिया से बड़ी थी मगर रिश्ते के मरूद के हिसाब से वो हुरिया को आप ही कह रही थी। शहरयार बस इसे घूर कर रह गया। मेरी बीवी तुम्हारी दोस्तों को जलाने का कोई हथियार नहीं है, ख़बरदार ऐसी कोई ऊट पटांग हरकत की। इसने फ़ौरन हुरिया को अपने हिसार में लेते निम्रा को घूड़ी से नवाजा, जो बस शरारत से मुस्कुरा रही थी। अम्मा किसी नेकी का तो पता नहीं मगर आपके बेटे का बख्त बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ने मुझे इस औरत से नवाजा जिससे मुझे मोहब्बत हुई। ये खूबसूरत ना भी होती तो भी शहरयार सुल्तान पर अपनी सारी दुनिया लुटा सकता था। अपनी माँ को देखकर अपने दिल की तर्जुमानी कर रहा था और वो माँ अंदर तक पुरसुकून हो गई। दिल से इन दोनों को एक साथ रहने की दुआ की मगर कुछ दुआएं कबूलियत का दर्जा तय नहीं कर पाती। कुछ ही देर में हुरिया और निम्रा एक साथ बैठी बातें कर रही थी और वो माँ बेटा इन दोनों को साथ देकर मुस्कुरा रहे थे। अम्मा वली कहाँ है? इसे अचानक याद आया वलीद कहीं नज़र नहीं आ रहा। वो इसे प्यार से वली कहते थे। वो अपने दोस्तों के साथ नारन कागन घूमने गया है कुछ दिन के लिए। तुम्हें पता तो है इसे कितना शौक़ है आउटिंग का, तो मैंने भेज दिया, लेकिन अगर तुम एक फ़ोन कॉल करोगे तो देखना कैसा भागा आएगा। अम्मा की बात पर मुस्कुरा दिया मगर कहा कुछ नहीं। इसका फ़िलहाल वलीद का ट्रिप बर्बाद करने का कोई इरादा ना था, क्योंकि इन दोनों को तो पता ही नहीं था कि इनका होनहार सपूत कौन कौन से कारनामे कर रहा है। कुछ ही दिनों में हुरिया ज़िंदगी जीने लगी थी। शहरयार आना तो जैसे इसकी सेहत पर मुस्बत असरअंदाज हुआ था। वो हर वक्त मुस्कुराती नज़र आती। अम्मा और निम्रा के साथ वो चंद ही दिनों में अटैच हो गई थी। इसके अलावा वो ज़ैनब के घर भी गई थी मगर इसे पता चला कि इनके घर ताला लगा था। आस पड़ोस से पता चला कि इसके बाबा का कहीं और ट्रांसफ़र हो गया, इसलिए वो लोग मोहल्ला छोड़कर चले गए। हुरिया को बहुत दुख हुआ था। इसकी एक ही दोस्त थी। वो घर वापस आकर कितनी ही देर उदास रही कि अब वो कभी ज़ैनब से मिल नहीं पाएगी। इसे तो ये टेंशन लग गई थी। शहरयार ने भी इसकी उदासी नोट की थी, इसलिए इसे बहलाने के लिए शॉपिंग पर ले गया और वाकई इसका मूड बेहतर हो गया था। ये रात का वक्त हो, कमरे में दाखिल हुआ तो हुरिया बेड पर बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बस सोना चाहती हो, क्योंकि इसकी नींद से बंद होती आंखों से ही शहरयार अंदाज़ा लगा चुका था। हमेशा की तरह आज भी इसने दरमियान में तकियों की दीवार बना रखी थी। शहरयार बेड पर आकर अपनी साइड
اپنی سائڈ بیٹھا۔ حوریہ نے بھی اسے دیکھ لیا تھا مگر وہ ابھی تک زینب میں اٹکی تھی۔ شہریار نے ایک ایک کر کے وہ سارے تکیے پیچھے کر دیے اور عارضی بنائی حوریہ کی دیوار توڑ چکا تھا۔ حوریہ چونک کر خیالوں سے باہر نکلی اور بے یقینی سے شہریار کا یہ عمل دیکھا جو اب بلینکٹ کھول کر اپنے اوپر لیتا حوریہ کے کچھ قریب ہو کر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ اس نے کچھ صدمے سے پوچھا۔ شہریار کے چہرے پر کافی سنجیدگی تھی۔ آج کے بعد ہمارے درمیان کوئی دیوار نہیں ہونی چاہیے، اوکے؟ اس نے نرمی سے حوریہ کو سمجھاتے اپنے حصار میں لیا اور بیڈ پر نیم دراز ہوا۔ حوریہ کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا سر شہریار کے کندھے سے ہٹا کر تکیے پر رکھنا چاہا مگر وہ اس کی یہ کوشش ناکام کر گیا۔ میرے پاس رہیں، مجھے سکون محسوس ہوتا ہے۔ آپ شہریار سلطان کا سکون ہیں بیوی۔ نرمی سے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے شہریار نے اس کی طرف کروٹ لی۔ اس کا سر اب تک شہریار کے بازو پر تھا۔ وہ کافی نروس ہو رہی تھی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ بہت مشکل سے اپنی حالت قابو کرتی وہ سونے کے لیے آنکھیں بند کر گئی۔ اسے بہت زیادہ نیند آ رہی تھی اس لیے جلدی غنودگی طاری ہو گئی۔ اسے نیند میں جانے سے پہلے شہریار کی سانسیں اپنے چہرے پر پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی نیند سے بند ہوتی آنکھیں کھولی۔ شہریار اس کے چہرے کو بہت قریب سے دیکھ رہا تھا۔ حوریہ کی آنکھیں بند ہونے لگیں، وہ نیم غنودگی میں جا رہی تھی۔ آخری چیز جو اسے سونے سے پہلے یاد تھی وہ شہریار کے لبوں کا لمس تھا جو وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نفس پر رکھتا اپنے لمس سے اسے معطر کر رہا تھا۔ پھر وہ اس کے کان کے پیچھے بال کرتا اس کی گردن سے بھی بال ہٹا رہا تھا اور پھر اس کے بال سہلا رہا تھا۔ اس کے بالوں میں شہریار کی انگلیاں چل رہی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ یاد نہیں۔ وہ گہری نیند میں اتر گئی۔ اس کے سونے کے بعد شہریار بس اس کا چہرہ دیکھتا رہا تھا۔ وہ بس اسے اپنی باہوں میں لے کر سونا چاہتا تھا اور آج بہت ہمت کرتے وہ اپنی خواہش پر عمل کر پایا تھا۔ وہ اس کے سینے اور کندھے سے لگی سو رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مگر شہریار کا دل عجیب فرمائشیں کرنے لگا تھا۔ ایسے لگا تھا کہ حوریہ کے بنا اسے کہیں بھی سکون نہیں مل سکتا۔ وہ آج پہلی بار اس کے اتنے قریب کندھے پر سر رکھے سو رہی تھی کہ شہریار کو اتنا سکون آیا کہ شاید پہلے کبھی ساری زندگی نہ آیا ہو۔ اس کے دل کی دنیا کی مکمل قابض تھی وہ۔ جلتے دل پر ٹھنڈک کی فوار برس پڑی تھی۔ یہ سب سوچتے ہوئے وہ بھی نیند میں اتر گیا۔ اگلی صبح تک وہ اس کے حصار میں ہی پرسکون ہو کر سوتی رہی تھی۔ شہر میں ایک خوبصورت سی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ شہریار کو بخار ہو گیا تھا۔ شاید عشق کی عدت تھی کہ اس کے جسم سے بخار کی صورت باہر نکل رہی تھی۔ ابھی تو وہ صرف اس کے کندھے پر سر رکھے سوئی ہوئی تھی تو اس کا یہ حال تھا۔ وہ اس وقت لاؤنج میں اپنی ماں کے پاس بیٹھا تھا۔ پاس ہی حوریہ بھی بیٹھی تھی۔ بخار کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اسے پریشان دیکھ کر حوریہ کو بھی پریشانی ہو رہی تھی۔ آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاؤں؟ حوریہ نے شہریار سے پوچھا جس نے نفی میں سر ہلایا۔ بس اگر ایک کپ چائے مل جائے تو درد شاید جاتا رہے۔ اپنے سر کو دبا رہا تھا حوریہ نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ میں بنا کر لاتی ہوں۔ اور کچن میں چلی گئی۔ پیچھے اماں بھی کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ فکر مت کریں اماں، اتر جائے گا، بخار ہی ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ اور یہ ولی صاحب آئے نہیں اب تک؟ اس نے بات بدلی تو ماں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں کل رات آ تو گیا تھا، کافی رات ہو گئی تھی، وہ تمہاری گاڑی دیکھ کر ہی جان گیا تھا تم شہر ہو۔ اس کا بس نہ چلتا، آدھی رات کو ہی بھاگتا ہوا تمہارے کمرے میں گھس جاتا۔ میں نے بہت مشکل سے روکا، رات کافی گہری ہو گئی ہے، صبح مل لینا۔ شہریار بس مسکرا کر رہ گیا۔ اس کا بھائی واقعی اس کے لیے جنونی تھا۔ اس کے لیے سب سے زیادہ کوئی عزیز تھا تو وہ شہریار سلطان تھا، کیونکہ شہریار نے اسے باپ بن کر پالا تھا مگر ولید سلطان کا حساب آستین میں پلے سانپ جیسا تھا۔ وہ کچن میں جو اپنے دھیان میں چائے بنا رہی تھی کسی کا کچن میں داخل ہونا نوٹ نہ کر پائی۔ وہ تو پانی پینے کچن میں آیا تھا مگر کچن میں کام کرتی کسی لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ سیدھا کمرے سے نکل کر کچن میں داخل ہوا تھا، اس سے لاؤنج میں بیٹھے ماں اور بھائی کو دیکھ نہ سکا۔ جیسے ہی حوریہ نے چائے کپ میں ڈالنے کے لیے اپنا چہرہ پلٹا تو ولید سلطان کی نظریں اس کے چہرے سے پلٹنا بھول گئی۔ وہ لڑکی جسے وہ سارے شہر میں ڈھونڈ رہا تھا وہ اس کے اپنے گھر میں موجود تھی۔ اسے جیسے یقین نہ ہوا۔ غور سے اس کا سرتا پیر جائزہ لیا۔ اس وقت وہ بہت خوبصورت سادی سی مہرون رنگ کی فراک میں تھی اور اس کا وہ سفید دودیا چہرہ خوبصورتی کے اعلیٰ مثال تھا۔ کچھ ہی پلوں میں ولید کی آنکھوں سے ہوس ٹپکنے لگی۔ اسے اپنے گلے میں جلن ہونے، خود پر قابو پانا مشکل لگ رہا تھا۔ آخر شکار خود شکاری کے جال میں آ کر پھنس چکا تھا۔ مگر وہ حیران تھا یہ لڑکی ان کے گھر میں کیا کر رہی؟ کیا کوئی نئی ملازمہ ہے؟ حولیہ تو کچھ ایسا ہی تھا۔
حوریہ ان سب سے بے خبر چائے کپ میں ڈال کر جیسے ہی پلٹی، اپنے سامنے شیطان کو دیکھ کر اسے اپنے سر پر سارے بنگلے کی عمارت گرتی محسوس ہوئی۔ اس کے ہاتھ سے کپ 1 منٹ سے پہلے چھوٹ کر نیچے گرا اور اس کا سارا پاؤں جل گیا۔ گرم گرم چائے اس کے پاؤں پر ابل کر گری تھی۔ اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی۔ یہ چیخ شاید پاؤں کی جلن کی وجہ سے نکلی تھی، ورنہ اس شخص کی آنکھوں کی حوس دیکھ کر وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ شاید پتھر ہی بن گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آج بھی حوریہ کے لیے صرف وحشت اور شیطانیت۔ یہ چیخ سن کر شہریار فوراً بھاگتا ہوا کچن میں آیا۔ وہ سکڑی سمیٹی خوفزدہ سی شیلف کے ساتھ لگی ہوئی تھی، چہرہ حد سے زیادہ سفید ہو گیا تھا، جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا۔ ولید بھی اسے غلیظ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ولید سے ہوتی نظر اس کے پیچھے کھڑی شہریار پر گئی۔ حوریہ کو کچھ سکون محسوس ہوا۔ اس نے اپنا ہاتھ پھیلانا چاہا مگر سارا جسم کپکپا رہا تھا۔ اس نے اپنے ہونٹ ہلانا چاہے مگر آواز حلق سے نکلنے سے انکاری ہو گئی۔ آنکھیں لباب پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ شہریار ولید کے پاس سے گزرا اور فوراً اس کے پاس پہنچا۔ حوریہ نے شکر کا سانس لیا۔ وہ فوراً شہریار کے سینے سے چپک گئی۔ اس کا سارا جسم خوف سے کپکپا رہا تھا۔ شہریار کو سمجھ نہ آئی اسے کچھ ہی پلوں میں کیا ہو گیا۔ ولید تو حیرت سے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ اس سے سوال پوچھا۔ یہ وہی ہے، اس نے مجھے کڈنیپ کیا تھا۔ وہ شہریار کی شرٹ کو مٹھی میں دبوچتی دوسرے ہاتھ سے ولید کی طرف اشارہ کر کے ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ اس کے اندر اتنی طاقت کہاں سے اور کیسے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، یہی ہے وہ جس کی وجہ سے بابا اور مجھے گاؤں جانا پڑا۔ وزیر سے لپیٹی خوفزدہ آواز میں بولی تھی اور شہریار کے آس پاس دھماکے ہونے لگے۔ وہ کچھ ہی پلوں میں سمجھ گیا کہ حوریہ کس کی بات کر رہی ہے۔ اس نے اتنی ہی بے یقینی سے ولید کا چہرہ دیکھا جو حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اتنا تو وہ سمجھ ہی گیا تھا کہ شاید یہی وہ لڑکی ہے جو ونی میں آئی ہے۔ بھائی یہ کون ہے اور یہ کیا بول رہی ہے؟ میں تو اسے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ ولید سلطان نے معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے اور اس کے بھائی کہنے پر حوریہ کے سر پر آسمان پھٹ گیا۔ وہ لمحوں میں شہریار سے ایسے دور ہوئی جیسے اسے کرنٹ پڑا ہو۔ شہریار نے حیرت سے حوریہ کا گریز دیکھا۔ کیا ہوا بیوی؟ اس نے نرمی سے حوریہ کو دوبارہ اپنے قریب کرنا چاہا مگر حوریہ بدک کر اچھلی تھی۔ دور رہیں مجھ سے، خبردار مجھے ہاتھ لگایا تو۔ خوفزدہ ہوتی پیچھے ہوئی، پھر چیخی۔ شہریار تو بھونچتا رہ گیا، سمجھ نہ آئی کہ ہو کیا رہا ہے۔ ولید کے چہرے پر اب شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تو بھائی یہ ہے ہماری بھابھی۔ لفظ بھابھی پر زور دیتے وہ قریب آیا۔ حوریہ کو اتنا خوف محسوس ہوا کہ شاید اب وہ گر جاتی، مگر شہریار کو بھائی کہنے پر اسے ابھی جو جھٹکا لگا تھا اسے سنبھلنے میں وقت لگنا تھا۔ وہ فوراً ایک سائیڈ ہوئی اور بھاگنے کے انداز سے کچن سے نکل گئی۔ شہریار تو حیرانی سے حوریہ کا خود کے ساتھ سلوک دیکھ کر رہ گیا۔ وہ تو یہ بھی بھول گیا وہ کیا بتا رہی تھی۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی نکلا۔ ولید کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اور یہ تو بہت ہی زیادہ دلچسپ ہو گیا۔ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا پیاری بھابھی جی؟ اس کی آنکھوں سے ہوس کی رال ٹپک رہی تھی۔ وہ کمرے میں آئی اور بیڈ پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ 2 منٹ بعد وہ بھی کمرے میں داخل ہوا اور اسے اس طرح روتا دیکھ کر شہریار کا سر درد سے پھٹنے کے قریب آیا۔ وہ بھی اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھا۔ بیوی ہوا کیا ہے یہ بتائیں، آپ اس طرح مجھ سے ناراض کیوں ہو رہی؟ شہریار نے نرمی سے اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹاتے سوال پوچھا۔ حوریہ رونا بھول گئی اور فوراً اپنے ہاتھ آزاد کروایا اور اس سے 2 فٹ کی دوری پر جا کے بیٹھی۔ شہریار کے سینے میں بہت سے خنجر بھی اوسط ہوا۔ تو وہ جو آپ کو بھائی کہہ رہا تھا وہ کون تھا؟ حوریہ نے بہت مشکل سے اپنے لہجے کی نمی کو قابو کرتے سوال پوچھا۔ شہریار کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ چھوٹا بھائی ہے میرا۔ شہریار کے الفاظ نہیں تھے، پھانسی کا پھندا تھا جو حوریہ کے گلے میں اٹکا۔ اسے یقین نہیں آیا وہ دونوں بھائی تھے۔ اگر ولید اس کا بھائی ہے اس کا مطلب شہریار بھی ایسا ہوگا۔ کیسے حوریہ کی سچائی پر ایمان لائے گا؟ وہ تو اپنے بھائی کا ہی ساتھ دے گا۔ ابھی حوریہ کو اس کی زندگی میں آئے دن ہی کتنے ہوئے تھے۔ ایک 40 دن کے رشتے کے پیچھے وہ اپنے 25 سال کے رشتے نہیں چھوڑنے والا تھا۔